ایک تو جو تنقید ہے اس سے پہلے کہ ہمیں جو بنایا یہ تنقید کہ جی خود کیوں نہیں اپنے پاس رکھا معاملہ جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے, why didn't the Supreme Court retain it اور اپنے فل کورٹ کے تھرو اس کو کرتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی کنٹروورسی ہو جس میں تحقیق کرنا یا اس کی انکوائری کرنا ضروری ہو تو اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو وہ جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے جس میں سٹنگ ججز وہ ہوتے ہیں, یا پھر کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے 2017 اس میں کسی کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے. دونوں کا جو ٹرمز آف ریفرنس ایک ہوتے ہیں. اگر سپریم کورٹ کے بھی ججز ہوں گے تو وہ پھر ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ نہیں کریں گے, وہ پھر کمیشن اینڈ انکوائری ایکٹ کے تحت جو ان کے اختیارات ہیں وہ ایکسرسائز کریں گے, وہ پھر کمیشن کے ممبر ہوں گے. ایک چیز ہے. اور دونوں نے جو ریکمنڈیشنز دینی ہے اس تمام چیزوں کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد وہ واپس اس اتھارٹی کو دینی ہے جہاں سے ان کو وہ ریفرنس آیا ہے, وچ از دا فیڈرل گورنمنٹ, اور انہوں نے ریکمنڈیشنز ہی دینی ہے. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں. جو آپ کا مطلب کہ بائنڈنگ نہیں ہے, جو ہوگا بائنڈنگ نہیں ہے اس کو اس کا نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سب سے بڑا کمیشن بنا تھا پیناما لیکس کے اوپر 5 رکنی. اس میں آپ نے دیکھا اس کے نواز شریف صاحب کو اس کے درمیان نااہل بھی قرار دے دیا گیا, پھر انہوں نے فائنڈنگز دی, پھر انہوں نے کوئی 13-14 پوائنٹس جو ہے وہ فارمولیٹ کیے. اسٹیبلشمنٹ میں اس میں بڑا رول تھا. بالکل ایسے ہی تھا. انہوں نے پھر کیونکہ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو فائنڈنگز دے دی تو وہی ہو جانی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے پھر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنوائی کہ انہوں نے کچھ چیزوں کی تحقیق تو کی, اس کی نشاندہی کی, لیکن چونکہ اس کو پروب کرنے کے لیے ایک اور فورم چاہیے تھا, وہ پھر ایک جے آئی ٹی بنی بہت بڑی, آپ کو پتہ ہی ہے 5 رکنی تھی. پھر جے آئی ٹی کی جو ریکمنڈیشنز تھی اس کے انہوں نے پھر نیب کو بھیج دیا. اب نیب جو ہے وہ ایک دوبارہ ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے, انہوں نے اس کی دوبارہ پروب کی تو اور اس کے نتیجے میں وہ ریفرنسز بنے, اور اس ریفرنسز کا آپ نے حال دیکھ لیا. سر وہ یہ تو نہیں تھا کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہاتھ دھو کے نواز شریف صاحب کے پیچھے پڑی تھی تو انہوں نے کہا ہر طرف سے ان کی گردن دباؤ, یہی تھا نا جی. اس وقت صورتحال الٹ ہے. نہیں بٹ سر ایک سیکنڈ, یہی تھا نا اس وقت, تو مطلب کہ وہ تو پھر یعنی جے آئی ٹی اور بی آئی ٹی اور ایف آئی ٹی وہ تو یعنی کہ جس کا اس وقت داؤ لگا. کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو جوڈیشل جو کمیشن ہوتا ہے اس میں سٹنگ ججز ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے اس میں فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ہے جن کی کریڈیبلٹی انٹیگریٹی لیول بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہے, اور انہوں نے بھی وہی کام کرنا ہے جو سٹنگ ججز نے کرنا ہے. جی لیکن سر ایک سیکنڈ, بات یہ ہے کہ اس وقت آپ خود فرما رہے ہیں اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ خود کہہ چکی ہے. اس وقت تو ہمیں بھی بتاتے تھے, ابھی تو پبلکلی کہہ دیا کہ جی ہم نے یہ کیا تھا اور ہم نے یہ کروایا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک اور پائے کے شخص ہیں, تو وہ خود بھی تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک جوڈیشل انکوائری خود کروا سکتے تھے, تو پھر وہاں کوئی پریشرز وغیرہ کم آتے, کیونکہ اگر یہ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھے کہ دیکھیں نا ایجنسیز ہی کو یہ مورد الزام ٹھہرایا گیا نا اس میں الیجڈلی انہی کے, تو اچھا تو اگر آپ ایک ایسی انکوائری کمیشن بناتے ہیں, اگر ہم کہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کروائیں یا حکومت کروائے, ان دونوں میں سے کس پر زیادہ انفلوئنس ہو سکتا ہے ایجنسیز کا؟ تو جی اب دیکھیں اس میں بات یہ ہے کونسل کو جی انہوں نے چیف جسٹس. سر میں ایک آپ انٹروڈیوس کرا دوں, بڑے اہم گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں حامد خان صاحب. حامد خان صاحب سینیٹر شپ پہ مبارک ہو بہت آپ کو. یو ہیو بین اے لانگ پلیئر, لانگ اننگز ود تحریک انصاف, اور بڑی مہربانی آپ نے ہمارے شو پہ ہمیں جوائن کیا. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ریاست علی آزاد صاحب, بڑی مہربانی. جی میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ جو لیٹر میں انہوں نے ایڈریس کیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو, اس کے بعد انہوں نے اس کی کاپیز تمام جو ججز ہیں ان کو بھی بھیج دی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی ایڈریس کر دیا. اب اس کے بعد دو ہی طریقے تھے, یا تو سپریم کورٹ اس پہ جو ہے 184 سو موٹو لیتی 3 کا جو ہے وہ اس کا سو موٹو دیتی, وہ اس پہ ایک بڑا بینچ بنتا, فل کورٹ بینچ بنتا. یا دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ یہ آپٹ نہیں کرتے تو پھر کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ. اب اس میں آپ کو ایک چیز اور بھی دیکھنی پڑے گی, اس میں صرف چیف جسٹس فگر نہیں کرتے. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا ہے 2023 کا,
اس میں اب جو سو موٹو جو انہوں نے جورسڈکشن اختیار کرنی ہے اوریجنل جورسڈکشن، اس کے لیے ان کے پاس وہ خود اور 2 ممبرز اور 3 ممبرز کمیٹی ہے، تو ان کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے پورے کورٹ کا اجلاس بلا کے اس کے سامنے رکھا۔ اگر وہ میجورٹی سے یا یونینیمسلی یہ فیصلہ کرتے کہ اس کو ہم نے اوریجنل سائٹ پہ دیکھنا ہے سو موٹو، تو وہ فیصلہ کر دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تو اس کے بعد صرف ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے، وہ کمیشن اینڈ انکوائری ایکٹ 2017، اس کے علاوہ تیسرا کوئی آپشن۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا